چوتھا سوال، علماء کرام یا اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ چومنا کیسا؟ تو مرید چوم رہا ہے، اپنے پیر کے چوم رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب تمہارے چومے گا تو روک دینا، اللہ نہ کرے وہ دینا۔ تم کس کس کو چومتے ہو؟ ہم نے کبھی کچھ کہا؟ دھیان کہیں اور نہ دے، میں سمجھ گیا ہوں آپ کہاں پہنچے۔ محبوب کا خط آ جائے چومتے ہیں، گلی کو چوم رہے ہیں۔ ارے مجنو تو اس کتے کے پاؤں چومتا ہے جو محبوب کی گلی میں آتا جاتا ہے۔ پیرو مرشد کے ہاتھ چوم لیے تو تکلیف؟ حدیثیں سناؤں؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نبی پاک کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ اور ہمیں منع کرنے والوں، یہ تمہارے ہاں ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لینا، سارے حوالے ان کی کتابوں سے دیے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، چھپی ہوئی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، مزارات و تبرکات اور ان کے فیوزات۔ قبر کو چومنے کا ثبوت چاہیے، میری کتاب قبر کے احکام اور آداب پڑھ لو، سارے حوالے ان کی کتابوں سے دیتا ہوں تاکہ بول نہ سکے۔ ہاتھ چومنا بھی سعادت نہیں، بیٹی کو چاہیے ماں باپ کے ہاتھ چومنا، ماں باپ کے اونچی۔ ہاں، حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، حالانکہ درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے، مگر اس لیے چومتے تھے کہ وہ نبی پاک کے چچا۔ صحابہ کا عمل، حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے۔ یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، اور یہ جائز ہے۔ اس میں برکتیں ہیں مگر ان کے حصے میں یہ اونچی۔ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی، صحابہ چومتے ہیں، نبی پاک کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں۔ نہیں، امام نووی مسلم شریف کی شرح لکھنے والے، سینکڑوں برس پہلے امام، وہ کہتے ہیں مدینہ جاؤ، مدینہ کے در و دیوار کو چومو، وہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤ کہ محبوب کے شہر کی خاک ہے۔ اور آپ کہتے ہو نہیں؟ کتاب تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ایمان اور کفر کے اس کا نام کتاب کا، اس میں لکھا باپ کی قبر کو سرانے اور ماں کی قبر کو پائنتی سے چومنے کا ثبوت لکھا۔ تم لوگ اعتراض کرتے ہو، اپنی کتابیں پہلے پڑھ لیا کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے کسی نبی ولی کی پوجا پرستش عبادت نہیں کرتے، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور تعظیم بھی وہ کرتے ہیں جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ تعظیم بھی ہم کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، نبی کے صحابی، حضور کی نالین حضور کے قدموں سے لے کے ایک اپنی دائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں، ایک بائیں آستین میں ڈال لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے باہر آتے، حضور کے قدموں میں بچھا دیتے ہیں۔ صحابہ کے عمل تو پڑھ کے دیکھو، ہم فتوے لگاتے ہو؟ پوچھو حضرت سلطان باہو سے جو فرماتے مرشد دا دیدار میاں باہو منو لکھاں کروڑا حجا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں حضرت علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا یا نہیں؟ اونچی تو میں اگر اپنے مرشد، وہ مرشد ہو، پیر سچا ہو، منگل نہ ہو، شرط یہ پیر ہو، منگل پیر ہو، اس کے ہاتھ چومنا، ارے نہیں، ماں باپ کو ایک نظر مقبول، اگر پیار سے دیکھتا ہے مقبول حج کا ثواب، تو جو مرشد ہے اور وہ سچا ہے اور اس کا تعلق نبی سے بالکل درست ہے، اس کو دیکھنے پر بھی ثواب، ان کے گلی کوچوں میں جانے پر بھی ثواب۔ آپ نے پڑھا نہیں اخبار الاخیار اٹھا کے دیکھیں؟ نہیں، بہجت الاسرار کی تلخیص زبدۃ الاثار شیخ محقق نے لکھی۔ یہ شیخ محقق کون ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک نوجوان آیا، اس نے خواب میں دیکھا اس کا باپ دوزخ میں ہے۔ باپ نے کہا جا غوث پاک کے پاس جا، ان سے میرے لیے دعا کرا۔
باپ خواب میں آیا ہے وفات کے بعد، بیٹے کو کہہ رہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور میرے لیے اونچی لکھ وہ رہے ہیں جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ کوئی غلط شخص ہے جس کو زیارت ہوتی ہے؟ لازمی بات ہے وہ سچے آدمی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لڑکا غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا، خواب بیان کیا، میں نے اپنے باپ کو اس طرح دیکھا، اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ ان کا نہیں۔ فرمایا میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ فرمایا اس نے کبھی مجھے سلام کیا؟ نہیں۔ فرمایا میرا لنگر کھایا؟ میرے ہاں جو لنگر چلتا ہے کھایا؟ اس نے کہا ہاں کھایا۔ فرمایا جا پھر تیرا کام ہو جائے گا۔ کوئی ہو عقیدت والا، محبت والا، نہیں سمجھے؟ مولانا آپ کو سنا گئے نا، غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، وہ وہاں سے پکارے گا، میں سنوں گا بھی، مدد بھی کروں گا، یہ طاقت مجھے رب نے دی ہے۔